ہماری ایک قوم میں یہی ایک بیماری ہوا کرتی ہے اور علاج بھی ایک، یہ زہر کا ایک ہی طریقہ ہے. اس آواز پر کان دھرا جائے، ایمان کو مانا جائے، تقاضے سمجھے جائیں، ایمان کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کا ادراک اور شعور پیدا کیا جائے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور شرک پھیلانے والے کفر کے داعیان گزرے ہیں جن کو رحمت اللہ علیہ ان کو امام مانا جاتا ہے. وہ طاغوت کون سے ہیں، انہوں نے کیا چیز پھیلائی، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کس طرح سے انہوں نے اپنی بات چلائی ہے، جب تک وہ بات قوم کے سامنے کھول کر نہ لائی جائے اس وقت بات سمجھ میں نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور قوم پوچھتی ہے کہ آپ کیا نئی بات لائے ہیں. مانتے ہیں اللہ کو، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بچھائی، ہوائیں وہ چلاتا ہے، معاملات ساری کائنات کے وہ طے کر دیتا ہے، تو آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تم کچھ ماننے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم کی ملت کان حنیفہ و ما کان من المشرکین. وہ تو یکسو یک رنگ تھا، جو تم اپنا جس کو بڑا مانتے ہو تو وہ یکسو یک رنگ تھا، وہ مشرک نہیں تھا، تم مشرک بن گئے ہو. یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، ہم کیوں شرک کے خلاف ہیں. یہی ہمارا موضوع رہتا ہے، ہر تقریر کا مرکزی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اور شرک کرنے والے جو بھی گزرے ہیں، چاہے 1200 سال پرانے ہوں یا ابھی زندہ ہوں، تو ہمیں تو شرک سے دشمنی ہے. تو جتنے یہ صوفی گزرے ہیں یا یہ قبر پرستی کے دائی لوگ گزرے ہیں جن کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد الفسانی ہو، یا شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یہ اور یا اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، یہ سارے جن کی نشاندہی کی گئی ہے، محمود الحسن ہوں، اسیر مالٹا، شیخ العرب والعجم ہوں، جتنے بڑے نام ہوں، جب ان کا رد کیا گیا ہے کہ انہوں نے تو کفر و شرک پھیلایا ہے، قبر پرستی اور صوفیزم اور یہ تصوف یہ چیزیں پھیلاتے رہے ہیں، تو ان کا رد ہم نے کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا؟ اور یہی کام اپنے جناب محمد حنیف صاحب کرے، سجدہ تعظیمی کا شرک، اور پھر یہ کہ اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو. اندازہ لگائیے یہ اس کے منہ سے کیسے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ مخلوق کو دے دیا. بتائیے، اللہ صفتیں بانٹتا رہا ہے. اور پھر وہ یہ کہنا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو گویا پھر اس نے خود شریک ٹھہرا لیا 1%. اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے. تو بالکل ان سب کا رد کرنا ہے اللہ کے مطلب، بالکل آڑے ہاتھوں لینا ہے. کوئی ہمارا نہیں ہے جس نے اللہ کے خلاف زبان درازی کی ہے، قرآن کو پیچھے چھوڑ کے اپنی بات چلائی ہے، یا اپنے پیر کی اور اپنے امیر کی بات کو زیادہ تقویت دیتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے. بالکل ہماری کھلی جنگ ہے ان کے ساتھ، بالکل بغض ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک یہ بغض رہے گا، جنگ رہے گی، جب تک یہ ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں. اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ مشرکین مکہ یہی تو کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، لیکن اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمہارا کیا تعلق، وہ یکسو مسلم اور شرک کا دشمن اللہ کا بندہ گزرا، اور تم کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل یہی معاملہ ان قبر پرستوں کا ہے، مسلک پرستوں کا ہے، فرقہ پرستوں کا ہے. سارے کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ان سے کہا جائے کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یکسو مسلم تھے، شرک کے دشمن تھے، اور تم قبروں کے پجاری ہو، یا رسول مدد کہنے والے، یا علی مدد کہنے والے، 11ویں کھانے اور کھلانے والے، کیک کاٹنے والے، 12 ربیع الاول کے اور 10 محرم کی سبیل لگانے والے. تمہارا نبی علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ ذرا برابر تمہارا نبی علیہ السلام سے، صحابہ اکرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم اپنے اکابرین کے دین کے اوپر ہو، صوفیزم کے اوپر ہو. اور بالکل یہی معاملہ یہ جو محمد حنیف اور یہ سارے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم ڈاکٹر عثمانی کے ہم ساتھی ہیں، وہ ہمارے بڑے تھے. تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر عثمانی مجاہد عالم دین گزرے ہیں اور شرک کے دشمن گزرے ہیں اس طریقے سے، اور تم شرک کے دروازے کھولنے والے بے ایمان طاغوت بن گئے اور کہتے ہو ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں.
چاہے یہ سعید احمد ہو، چاہے یہ محمد حنیف ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، ڈاکٹر عبرمۃ اللہ ہو، جتنے ان کے بیچ میں کرتے درتے ہیں، اسلم ہوں، چودھری اشرف ہو، عتیق الرحمان ہو، سارے بے ایمان اکٹھے ہو گئے شرک کے اوپر، شرک پھیلا رہے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں، جماعت کو، مجاہدوں کو مشرک بنا دیا، اور پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو، ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں، بالکل چھوڑیں گے نہیں، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری تفسیر ہمیشہ جو قائم رہے گی، دعوت القرآن، اس کے اندر شرک تم نے بھر دیا ہے، آئندہ آنے والے مسلمان جب تک تمہارا کفر نہیں کریں گے وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔